والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات پاواد بلند ارتفاع اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والثناء، نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے مالک لم یزل کی پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر جمع ہیں. کریم رب ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں خوبصورت دن عطا فرمایا ہے جمعے کا، جس کو مسکینوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. اصل اس دن، مقصد اس دن کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے دین اسلام کے قواعد و ضوابط، دین اسلام کے مسائل اور جو ضرورت ہے اس کو سیکھیں. علی جناب اب علماء، آئمہ مساجد اور رب تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے
تو کسی نے اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ رب کائنات نے اس قرآن اور حدیث کے اندر ہمارے لیے ہر رستے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے اندر ہم نے رستہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں، یا پھر ہماری آباء و اجداد کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ایک زندگی گزاری ہے، تو وہ رسم و رواج آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایسے رسم و رواج جو قرآن و حدیث اور اسلام کے ساتھ نہیں ٹکراتے، جو نص قرآنی اور نص حدیث کے ساتھ نہیں ٹکراتے، جس کے کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، علماء فرماتے ہیں اس سے نہ ہم روکتے ہیں اور نہ ہی اس کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن ایسے بعض کام ایسے ہیں جو نص قرآنی کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، جو اسلام کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، جو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، جو حدیث کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اس کے حوالے سے یا تو ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے، یا پھر احساس کمتری کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذاہب کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اس کے حوالے سے جس طرح منبر کا حق ہے کہ اہلیان منبر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی حوالے سے یہ 14 فروری جسے ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ لوگ، یہ ہمارا علاقہ تو رب کے فضل سے ایک دیہاتی علاقہ ہے، یہاں تو کافی حد تک بہتری ہے، لیکن ہمارا ہی ملک، ہمارا یہی پاکستان، یہی ہمارا پنجاب، اسی کے اندر یہ بطور ایک خوشی کے اور محبت کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اسلام کسی کے دن منانے کی بات نہیں کرتا۔ غیر مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں مدر ڈے منایا جائے، ایک دن ماں کے لیے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی خدمت کرو، اور جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں تو ان کی قبر پہ حاضری دیا کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اسلام ایک دن نہیں مناتا۔ اسی طرح فادر ڈے ہے، اسلام ایک دن نہیں مناتا۔ اسلام کہتا ہے اگر دنیا کے اندر تمہارا والد تم سے راضی گیا، سمجھو تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہو سکتی، یقیناً پوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے کہ استاد ڈے، اب اسلام کہتا ہے کہ جس نے آپ کو کچھ سکھایا ہے، اسلام کہتا ہے تمہارے 3 والد کے درجے ہیں۔ ایک تمہارا حقیقی والد، نسبی والد، دوسرا جو آپ کا سسر ہے وہ والد، تیسرا وہ بندہ جس نے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچایا ہے، یعنی تمہارا استاد، وہ بھی تمہارے لیے والد کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اسلام ڈے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، اسلام کلی طور پہ سکھاتا ہے۔ تو یہ محبت ڈے، اور پھر اس کی تاریخ اگر پڑھیں تو انسان بڑا حیران ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ توجہ بھائی میری طرف، آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے۔ بہت ہی بےہودہ قسم کی اس کی بیک ورڈ کہانی ہے۔
بہت ہی بےہودہ قسم کا اس کا پس منظر ہے. لیکن ہمارے لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہیں، جو دین اسلام سے ناواقف ہیں، جو دین اسلام کو سمجھ بھی نہیں سکے، وہ اس کو ایک خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں. اب سمجھو، ویلنٹن ڈے کی اصل ابتدا کے اندر ایک رسم کے طور، ایک بطور کہہ لیں کہ یہ محبت کے ڈے کے حوالے سے نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ ایک رسم کہہ لیں یا اس کو یاد کرنے کے حوالے سے کہہ لیں. ابتدا کے اندر یہ یہودیت کی ابتدا ہوئی. ابتدا کیا تھی؟ ایک قیدی تھا اور اس کو جیلر کی ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا اور اس کو اسی جرم کے اندر پھانسی دی گئی. اب ابتدا کے طور پہ اس کو ایک رسم بنایا یہودیوں نے. حالانکہ اس وقت کے بھی اگر یہودیوں کے جو سکالر لوگ تھے وہ اس کو حرام کہتے تھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بےہودہ قسم کے، انہوں نے اس کو منانا شروع کر دیا 14 فروری کو. آج ہمارے ہاں بھی یہ حال ہے کہ غیر محرم عورتوں کو، غیر محرم لڑکیوں کو لوگ پھول پیش کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ ویلنٹن ڈے منایا جا رہا ہے، جناب یہ محبت کا دن منایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ اسلام کے 70 شاخیں ہیں، اسلام کے 70 شعبے ہیں. الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور حیا کیا سکھاتا ہے؟ حیا کہاں ہوتا ہے؟ حیا انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے کہ جب بھی اس کی نگاہ اٹھتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میرا اسلام مجھے کیا سکھاتا ہے. سامنے نظر جس پہ پڑ رہی ہے اس کے ساتھ میرا تعلق کیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ میرا ناطا کیا ہو سکتا ہے. اسلام ہمیں ہر راہ پہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ رہنمائی کر رہا ہے. اب آؤ نا، یہ آیت صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، کبھی اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اندر غور و فکر کرو. میں اکثر کہتا ہوں قرآن کو ہم نے صرف کتاب ثواب سمجھا ہوا ہے. یقیناً یہ کتاب ثواب بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے. تم پڑھتے جاؤ، یقین مانو اس دل کے اندر لذت، سرور اور کیفیت پیدا ہوتی جائے گی. لیکن ہم کیا ہے؟ ہم تو پڑھنا تو دور کی بات، ہم تو کوئی اگر سمجھانا بھی چاہے تو اس سے بھی دور بھاگتے ہیں. آج دنیا کے اندر اگر دیکھیں، دنیا کے اندر دیکھیں تو اسلام کے نام لیوا ہر جگہ پہ پس رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے صرف اسلام کا نام استعمال کیا ہے. اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ اسلام کے متوالے بن جائیں، اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں، اسلام کے خادم بن جائیں، پھر دیکھنا دنیا تمہیں سلام کرے گی. لیکن ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، ہمارے اندر احساس کمتری آ گئی ہے. ہم یہودیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ہم عیسائیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. لیکن قرآن تو ہمیں واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ لا تتخذوا، کہ اے ایمان والو، یہ یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی دوست، ولی دوست نہیں ہو سکتے. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. ہمارے سکول، ہمارے کالج، ہمارے یونیورسٹیاں، ہماری ہسپتالیں، ہمارا جو بھی فنکشن ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ فنکشن اسلام کے مطابق ہے یا یہودیت اور نصرانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں. خیر بات حیا پہ کرنی ہے کہ حیا، یہ حیا باختہ لوگ ہیں. انسان جس کے ذہن اور نگاہ کے اندر حیا ہوگی وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا. اور بڑی خوبصورت بات اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو کچھ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، وہی سب کچھ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. جب ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کی طرف کسی کی نگاہ نہ ہو، پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ بلکہ واضح لفظوں میں ہے
کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو گے، یاد رکھو تم تو کہہ رہے ہو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تم تو دیکھ رہے ہو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر تم کسی کی گھر کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے حقیقت میں اپنے گھر کی طرف رستہ بنا رہے ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، آج لوگے کل تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے، اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں تو موت اس وقت تک نہیں آنی کہ جب تک ہم اس کا قرض پورا نہ کر سکیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس وقت انسان بے بس ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت انسان کو یاد آتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا۔ اس لیے تو اسلام کہتا ہے نا کہ تم اپنی اس جوانی کو پاکیزہ کر لو۔ اگر تم اس جوانی کے اندر حیا تمہاری آنکھوں کے اندر ہوگا، تمہاری سوچوں کے اندر حیا ہوگا، تو سمجھ لینا تمہاری یہ زندگی بھی خوبصورت گزرے گی اور آخرت بھی خوبصورت گزرے گی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، کہ یہ جو حیا ہے اس کے اندر مکمل خیر ہی خیر ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ گزرے، ایک بندہ اپنے بھائی کو سکھا رہا تھا کہ یار اتنا حیا شرم نہ کیا کرو، شرم نہ کیا کرو۔ تو آمنہ کے لال جب گزرے تو سنا، فرمایا کیا اسے بتا رہے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ حیا کے اندر بلائی ہی بلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو کچھ تم کرنا چاہو کرو۔ یہ حیا ہے جو انسان کو روکتا ہے، یہ حیا ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، یہ حیا ہے جو انسان کو دھوکہ دہی سے روکتا ہے، یہ حیا ہے جو انسان کو جھوٹ سے روکتا ہے، یہ حیا ہے جو انسان کو فریب سے روکتا ہے، یہ حیا ہے جو کسی مومن کو تکلیف دینے سے روکتا ہے۔ جس دن یہ حیا ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا بے حیا لوگ جو ہوتے ہیں سر عام اپنے گناہوں کی تفصیلیں مزے لے لے کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ جب انسان سے حیا جیسی نعمت چھن جاتی ہے، انسان کی نگاہ سے حیا ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ حیا ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ اور حیا کس چیز کا؟ فرمایا حیا کی بڑی خوبصورت، فرمایا یہ بزدلی اور بے باکی کی ایک درمیانی صفت ہے۔ کچھ لوگ تو بزدل اور کچھ بے باک، فرمایا ایک درمیانی صفت ہے کہ بے شک جتنی بھی بے باکی کیوں نہ ہو، اگر حیا ہوگا تو وہ رک جائے گا۔ اب کسی بھی نیک آدمی کو آپ دیکھیں، خیر وہ شرافت بھی آج تو ختم ہو چکی ہے، اگر کوئی بندہ کسی نیک کو دیکھتا تھا، کوئی برائی کر رہا ہوتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، یار مجھے حیا آتی ہے۔ اور ایک حیا کی وضاحت اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حوالے سے فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے لیکن لوگوں کو سکھاتا ہے۔ رب تعالیٰ کیسی لاجواب ذات ہے، ارے ہم نے تو صرف ایک اپنا رب مان کے بس چھوڑ دیا ہے، کبھی اس ذات کے حوالے سے پڑھیں تو صحیح، کبھی اس ذات کے حوالے سے علماء سے سنیں تو صحیح، وہ تو رحمان رحیم ذات ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ ان سفید بالوں کا بھی حیا فرماتا ہے۔ وہ ایک مسخرے کے حوالے سے ایک حکایت مشہور ہے نا کہ وہ ایک مسخرہ تھا، بھنڈ تھا، یعنی لوگوں کو ہنسانے والا مسخرہ، بھنڈ اسی کو کہتے ہیں۔ تو وہ مرنے لگا تو کہنے لگا یار زندگی اتنی اچھی تو نہیں گزری، بس جیسی تیسی ہی گزر گئی، میری ایک وصیت ہے۔ جناب کون سی وصیت؟ کہا مر جاؤں میری ابھی داڑھی سفید نہیں ہوئی، اس داڑھی پہ کچھ سفید چھٹک دینا، سفید چھٹک دینا، یہ سفید نظر آئے۔ خیر وہ فوت ہو گیا، پیچھے وصیت پہ عمل کیا گیا اور اس کی داڑھی پہ سفید آپ چونا کہہ لیں، آٹا کہہ لیں، جو بھی تھا چھڑک دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اللہ کے ولی خواب میں نظر آیا، کہا
کیا معاملہ ہوا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ تیرا؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے بشک دیا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ عمل کون سا کیا ہے؟ کس عمل کی بنا پہ تجھے تیرے رب نے بخش دیا ہے؟ اس نے کہا وہی سفید بالوں کی وجہ سے۔ اب مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جن کے یہ بال سفید ہو چکے ہیں آج بھی وہ داڑھی رکھنے پہ نہیں رکھ رہا تو پھر کب رکھے گا؟ یہ داڑھی تو سنت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کائنات کے سارے حسن جس کے تلوے تک پہنچے، کائنات کی سب سے حسین ذات جب آمنہ کے لال کے چہرے پہ داڑھی تھی تو یہ کیسے حسن کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں نا جی بندے کے چہرے پہ داڑھی ہو تو بندہ سونا نہیں لگتا، حسین نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں جہاں کائنات کے سارے حسن ختم ہوتے ہیں، جہاں کائنات کی ساری حسینیاں جن کے قدموں میں آ کے ختم ہو جاتی ہیں، اس حسن والے کے چہرے پہ جب داڑھی تھی تو آج میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن یاد رکھو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے مذاہب۔ وہ ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس کی سند بے شک تھوڑی سی ضعیف ضرور ہے، لیکن بعض چیزیں ضعیف حدیثیں بھی اس لیے معتبر ہوتی ہیں کہ جن کے اندر اعمال کا ایک دار و مدار ہو، عقائد کا الگ ایک ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ تو دوستو ایک بندہ آیا اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، منڈی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس سے چہرہ پھیر دیا۔ اب یہاں اس روایت پہ صرف اس نے پوچھا، اس نے عرض کی حضور مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا یہ تمہارے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تھا بھی وہ ایلچی ایک سفیر تھا اور غیر مسلم تھا، کہا ہمارے خدا یعنی ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس کو مونڈ دیا کرو۔ کہا میرا رب تو اس کو بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، جو مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام اتنے رحمت للعالمین نبی ہو کے اگر غیر مسلم سفیر ایلچی سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور دنیا والوں اور نبی علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنے والوں اور اپنے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کے غلام کہنے والوں، اگر کل بروز حشر آمنہ کے لال نے چہرہ پھیر لیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ ارے وہی جگہ تو ہے نا جہاں انسان کا سب کچھ کمپلیٹ ہونا ہے۔ اگر اسی جگہ پہ یہ سنت رسول نہ ہونے کی وجہ سے آمنہ کے لال نے چہرہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ میرے دوست لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ بلکہ ہر قدم پہ اگر آمنہ کے لال کو پڑھنا چاہیں تو آمنہ کے لال ہر قدم پہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں فائدے کے لیے تو اسلام کی طرف دوڑاتے ہیں، اور پھر جب کچھ چیزوں کے اندر انسان پہ بوجھ پڑتا ہے کہتے ہیں جی دیکھیں سب چیزوں پہ، اب لوگ کہتے ہیں جی اسلام پہ چلنا تلوار کے اوپر چلنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے تو اسلام دیکھا ہے، اسلام کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دیکھی، نہ اسلام کے لیے کوئی جانیں دی ہے، نہ مال دیا ہے، نہ اولاد دی ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ ارے اسلام پہ چلنا تو اس وقت مشکل تھا جب اس کی ابتدا ہوئی تھی، جب سارے لوگ بڑے بڑے سردار اس کے مخالف تھے، جب صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، جب صحابہ و اہل بیت نے اپنا مال قربان کیا ہے، جب صحابہ و اہل بیت نے اپنی اولادیں قربان کی ہیں، ارے اس وقت مشکل تھا یا اب مشکل ہے؟ تو عزیزان محترم و محتشم، جب ہم ہر لمحہ ہر لحظہ ہر قدم پہ اسلام کی طرف دیکھیں گے تو یقیناً اسلام ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء کلہ خیر، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور اس حیا سے اپنے اندر حیا کو برقرار رکھیں، کیونکہ جب یہ جاتا ہے پھر یہ ایمان کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ ایمان جس کے اندر برقرار رہتا ہے حیا اس کے اندر برقرار رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ کما حقوق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا